سب سے مقدم چیز ہے عبادتوں میں، نماز معراج المومنین ہے۔ نماز کافر اور مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، امتیاز پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو امام بخاری اب نماز کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کچھ شرائط تھیں کہ پاکی کا ہونا وغیرہ وغیرہ، ان سب کا تذکرہ کر دیا امام بخاری نے کتاب الطہارت میں۔ اور اور طہارت جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے کہ حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنا، حدث اصغر سے طہارت حاصل کرنا، اور اسی سے متعلق ہے حیض بھی، تو اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اور طہارت حاصل کرنے کی ایک شکل طہارت مائیہ ہے، پانی سے حاصل کریں گے طہارت، اور دوسری شکل ہے طہارت ترابیہ، مٹی سے حاصل کریں گے طہارت۔ تو ان تمام شرائط کا ذکر کرنے کے بعد اب مشروط کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری، اور رکھتے ہیں کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، شب معراج میں اور لیلۃ الاسراء میں نماز کی فرضیت کی کیفیت کیا تھی۔ کیفا سے سوال اصلاً کیفیت کے بارے میں کیا جائے گا، شے کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے لفظ کیف کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہاں لفظ کیفیت حقیقی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور آنے والے مختلف احوال کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیفا کا تعلق زمان سے بھی ہے، یہاں کیفا کا تعلق مکان سے بھی ہے، کیفا کا تعلق کیفیت اور شان سے بھی ہے، کیفا کا تعلق تعداد اور عدد کے اعتبار سے بھی ہے۔ کیفا فرضت الصلاۃ، کب فرض کی گئی نماز؟ جواب ملا حدیث سے کہ فی الاسراء، شب معراج میں۔ اور معراج کا واقعہ ہوا مختلف قول کے اعتبار سے، بعض نے کہا سن 5 نبوت میں، بعض نے کہا سن 10 نبوت میں، بعض نے کہا سن 12 نبوت میں، یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو بہرحال اتنا تو معلوم ہوا کہ معراج کی شب میں نماز فرض ہوئی، اور معراج کی یہ رات آئی تھی مکے میں، تو معلوم ہوا کہ نماز کے فرض ہونے کی جگہ مکہ ہے، تو مکان کے اعتبار سے جواب مل گیا فی لیلۃ الاسراء، اسراء میں، یعنی شب معراج میں، لیلۃ الاسراء میں۔ ایک بات یہ پھر معلوم کریں گے آپ کہ کیفا فرضت الصلاۃ، نماز کے فرض ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ نماز کے فرض ہونے کی جگہ مکہ ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا زمانہ کون سا ہے؟ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے ہی ہرقل کے دربار میں گئے تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان نے وہاں سرکار کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک جملہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ یامرنا، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ، کہ وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا وغیرہ وغیرہ کا حکم دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرض ہوئی مکے میں۔ کب فرض ہوئی؟ لیلۃ الاسراء میں۔ اور کس شان سے فرض ہوئی نماز؟ جیسے اللہ نے اور احکام جبریل کے واسطے سے، جبریل کے ذریعے سے پہنچا دیے، وحی کے ذریعے سے یا جبریل کے ذریعے سے، ایسے ہی نماز کا حکم بھی آیا کیا؟ ایسا نہیں ہے، نماز کا حکم اللہ نے بلا واسطہ جبریل کے عطا کیا، اپنے یہاں بلا کر کے دیا، عالم بالا میں بلا کر یہ تحفہ نماز کا دیا۔ اس کا بھی تذکرہ حدیث میں ہے۔ اور اسی طرح آپ سوال کریں گے کہ نماز جب فرض ہوئی تو اس کے رکعات کی تعداد کتنی تھی؟ حدیث بتاتی ہے کہ ابتداءً تمام نمازیں 2 رکعت کی تھی، بعد میں چل کر کے حضر میں تعداد کو ظہر، عصر اور عشاء میں بڑھا دیا گیا، البتہ سفر میں اسی 2 کے عدد کو باقی رکھا گیا۔ تو کیفا فرضت الصلاۃ کے عموم کے اندر یہ سب باتیں شامل ہو جائیں گی، یعنی ان تمام اس طرح کے تمام سوالات کیے جائیں گے کہ موقع کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، کس شان سے اور کس عظمت کے ساتھ اس کو فرض کیا گیا، اور اسی طرح اس کی تعداد کی تھی، بعد میں چل کر تعداد گھٹ گئی یا بڑھ گئی۔ یہ تمام سوالات کا جواب اتنی لمبی حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔
ابن عباس حدثني ابو سفیان بن حرب في حدیث ہرقل فقال يامرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف۔ علامہ عینی نے لکھا یہاں کہ امام بخاری اب نماز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اور سوال ہے کیف فرضت الصلاۃ، کیفیت کے بارے میں، اور آپ کے پتہ ہے کہ کیفیت یا مقدار وغیرہ ذات کے ثبوت کے بعد ہے۔ پہلے ذات زید ثابت ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ زید کی مقدار کے بارے میں یا زید کی کیفیت کے بارے میں، اس کے رنگ کے بارے میں وغیرہ سوال کریں گے۔ ذات زید کی معلوم ہوگی تو پوچھیں گے کہ اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ اوصاف کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے موصوف کا ذکر ہونا چاہیے۔ موصوف کا تعین ہونے کے بعد اس پر صفات کو حمل کریں گے آپ۔ تو اب امام بخاری نے کیف فرضت الصلاۃ بتا دیا، یعنی نماز کے اوصاف کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو بتانا تھا نماز کی فرضیت کو، کہ پہلے ثبوت ہو چکا تھا یا ثابت ہو چکی تھی فرضیت صلاۃ، اس کے بعد اس کی کیفیت، اس کے حال احوال کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ تو امام عینی نے لکھا کہ یہ جملہ جو امام حضرت ابو سفیان کا منقول ہے کہ یامرنا الصلاۃ، کہ پیغمبر ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز ثابت ہے۔ اس نماز کی فرضیت کس شکل میں ہوئی، کس شان سے ہوئی، کس موقع پر ہوئی، کس جگہ میں ہوئی، کس زمانے میں ہوئی، یہ سب بات کے احوال ہیں۔ تو پہلے یامرنا بالصلاۃ کو ثابت کیا امام بخاری نے، اور اس کے بعد اس کے حال احوال کو ثابت کریں گے، اس کی کیفیت کو اس حدیث سے ثابت کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ ذات کا ثبوت مقدم ہے صفات کے ثبوت کے مقابلے میں۔ صفات کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جاننا پڑے گا کس کو، ذات کو۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن سعيد بن شهاب عن انس بن مالك قال ان رضي الله عنه قال كان ابو ذر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع عن سقف بيتي وعن بكر فرج جبرائيل عليه السلام ففرج صدري ثم غسلت بماء زمزم ثم جاء بكسك من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأقرره في صدري ثم أطبقه سرکار فرماتے ہیں کہ پوری جان سب کی بیٹھی، میرے گھر کی چھت پھٹی اور وہاں سے جبریل اتر رہے ہیں۔ انا بمکہ تھا، اس وقت میں مکے میں تھا، دوسری روایتوں میں ہے ام ہانی کے گھر میں تھے سرکار، اور حضرت ام ہانی حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہے، یعنی رسول اللہ کی چچیری بہن ہے۔ تو چچیری بہن کے گھر کو اپنا گھر کہا بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ، معمولی نسبت کی وجہ سے، اس لیے کہ چچیری بہن ہے تو بہن کے گھر کو اپنا گھر بول دیا سرکار نے۔ اور انا بھی مکہ تھا، اس وقت مکے میں تھا میں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی فرضیت کا موقع یا نماز کی فرضیت کی جگہ کون سی ہے، مکے میں ہوئی ہے نماز فرض۔ فنزل جبریل علیہ السلام، چھت پھٹتے ہی چھت پر سے حضرت جبریل اترے، ساتھ میں میکائیل بھی تھے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ حضرت جبریل کوئی نئے آدمی نہیں ہے، نئے ملاقاتی نہیں ہے، بار بار آنا جانا ہے سرکار کے پاس، اللہ کا پیغام لے کر کے بار بار آتے جاتے رہے ہیں۔ تو جب یہ پرانے آدمی ہیں، بار بار آنے جانے والے ہیں، تو ان کو آنے کا طریقہ بھی معلوم تھا، ان کے لیے دروازہ بھی کھل جاتا تھا، لیکن سب کے باوجود آج ایک نئے انداز سے آ رہے ہیں، چھت پھاڑ کر کے آ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے میری جو حاضری ہوتی تھی پیغمبر کی جناب میں، یہ حاضری اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ عام حاضری ہوتی ہے، اس لیے عام طریقہ راستہ دروازے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب جو میں حاضر ہوا ہوں یہ عام حکم پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ خاص بات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے میرے آنے کا طریقہ بھی خاص ہوگا کہ چھت کو پھاڑ کر غیر معروف طریقے سے یا غیر معروف طریقے سے میں آپ کی جناب میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ سب سے بیت کو وہ گھر کی چھت کو پھاڑا گیا،
इससे एक और बात की तरफ निशानदही करना चाहते थे जिब्रील कि जैसे छत को फाड़ा गया और फाड़ करके फिर उसको जोड़ दिया गया, अब छत के फटने की वजह से, दोबारा उसके जुड़ जाने की वजह से ना तो घर की जात को कोई नुकसान पहुंचा, ना तो अहले बैत को, घर वालों को कोई परेशानी हुई, और न ही छत में कोई खराबी नजर आ रही है। पहले से जैसे थी छत वैसे ही दोबारा हो गई। अब हम आपके साथ भी एक काम करेंगे कि आपके कल्बे अथर के लिए सीना छत की जगह है, तो अब आपके सीने का को चाक करेंगे, शक्के सद्र होगा, फिर उसमें कोई चीज रख दी जाएगी, दिल निकाला जाएगा आपके, उसको धोया जाएगा वगैरह, फिर दोबारा से उस सीने को सीधा कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस शक्के सद्र के मामले में आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर जब वो दोबारा जुड़ जाएगा सीना, तो उसमें कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, कोई तकलीफ उससे आपको, जैसे छत फटने के बाद दोबारा जम गई, फटते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई, जमते हुए कोई खराबी नहीं, इसी तरह आपका सीना जो कल्बे अत्थर के लिए बमंजिला छत है, उसमें भी कोई खराबी या नुकसान नहीं आएगा, और इसी तरह उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ परेशानी भी नहीं होगी। इसकी तरफ भी इशारा करना चाहते हैं जिब्रील। फनज़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम फफरज सदरी, मेरे सीने को फाड़ा और चीरा, सुम्मा गसलहु बिमाई ज़मज़म, फिर माए ज़मज़म से उसको धोया गया। ये मालूम हुआ इससे कि माए ज़मज़म से बेहतर कोई पानी नहीं है। अगर कोई बेहतर पानी होता उससे, तो जैसे तश्त जिब्रील जन्नत से सोने का लेकर के आए थे, ऐसे ही पानी भी जन्नत से लेकर के आते जिब्रील। ये कोई दुश्वारी की चीज नहीं थी, लेकिन ज़मज़म के पानी को इस्तेमाल करना ये बताता है कि ज़मज़म से बेहतर और फजीलत वाला, अजमत वाला दूसरा कोई पानी नहीं है। इसीलिए दूसरी जगह हदीस में आया कि माऊ ज़मज़म लिमा शुरिब लह, कि जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा ज़मज़म पीने के बाद। तो सुम्मा गसलहु बिमाई ज़मज़म, फिर माए ज़मज़म से सीने को धोया गया। सुम्मा जाआ बिकस्बिन मिन ज़हबी, फिर सोने का तश्त लाया गया, मुम्तलिन हिकमतन व ईमानन, जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। बिकस्बिन मिन ज़हबी, इससे बाद लोगों ने ये इश्काल किया कि सोने के बर्तन को इस्तेमाल करना कैसा है, हालांकि सोने के बर्तन का इस्तेमाल आनियतुज़ ज़हबी वल फिद्दा, उसका इस्तेमाल जायज नहीं है। तो अब एक तो ये कि पहली बात तो इसका जवाब ये दिया गया कि ये सवाल ही बेकार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया सोने के तश्त का, बल्कि फरिश्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। फरिश्तों के साथ हिल्लत और हरमत का कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि अहकाम शरीयत जो है वो यकसा नाजिल नहीं हो गया था, बल्कि तदरीज के साथ मौके मौके से नाजिल हुआ था। बहुत मुमकिन है कि उस वक्त तक सोने के बर्तन के इस्तेमाल की हुर्मत नाजिल न हुई हो, इसलिए यह भी जवाब दिया जा सकता है। इसलिए यह सवाल करना कि सोने के तश्त का कैसे इस्तेमाल, ये सवाल बेजा है, बेमानी है। सुम्मा जाअ बिकस्बिन मिन ज़हबिन मुम्तलिन हिकमतन व ईमान, कि वो तश्त भरा हुआ था ईमान और हिकमत के साथ। अफरगहु फी सदरी, और फिर उस तमाम चीजों को आपके कल्बे अत्थर में, सीना में डाल दिया गया, उतार दिया गया, उड़ेल दिया गया। ये इस वास्ते कि अब इसके बाद एक बड़ा सफर होने वाला है, लंबा सफर, और आलम बाला का सफर होने वाला, और वहां ऐसी चीजों का आप मुशाहदा करेंगे जो इंसान की ताकत से बाहर की है। अगर इंसान के अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है तो वो बहुत सी चीजों को सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो खून को देख करके घबरा जाएगा, जाए कि वो किसी को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए आपके अंदर कुव्वत भर दी गई ताकि आलम बाला में आप जिन चीजों का मुशाहदा करेंगे उसको बर्दाश्त करने की आपके अंदर पैदा सलाहियत हो जाए। अफरगहु फी सदरी सुम्मा असबगहु, फिर उसको जोड़ दिया, यानी सीने को बराबर कर दिया, और उसमें किसी किस्म की आपको तकलीफ नहीं हुई। जिस तरह छत के जुड़ जाने के वजह से कोई तकलीफ या कोई निशानी बाकी नहीं रही। सुम्मा असबगहु सुम्मा अखज़ बियदी,
फिर हजरत जिब्रील ने सरकार का हाथ थाम लिया, इसलिए कि आसमानों का सफर करना था, बुलंदियों का सफर करना था, बुराक पर बैठ करके ऊपर से उड़ करके जाना था। अब उड़ते हुए बुराक पर सवार हो करके सफर करते हुए हरकत होगी, और उस हरकत की वजह से एक दोना तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो उस परेशानी को खत्म करने के लिए आपके जाने पहचाने जिब्रील ने आपका हाथ थाम लिया कि नई जगह तो जा रहे हैं, वहां हरकत भी पैदा होगी, लेकिन साथ है जिब्रील जो पहचाने जाने पहचाने हैं, अनजाने नहीं है। इसलिए अखज़ बियदी, जिब्रील ने पैगंबर का हाथ थाम लिया ताकि आपको पूरी तरह से इत्मीनान तसल्ली रहे। उसके बाद अरज बी इला समाई, फिर लेकर के आसमानों का सफर शुरू हुआ। बुराक पर सवार होकर के बैतुल मक़दिस तक गए थे सरकार। वहां आपने एक सुराख से अपने बुराक को, हजरत जिब्रील ने रसूलुल्लाह के बुराक की रस्सी को बांध दिया था। अंदर गए बैतुल मक़दिस में, तमाम अनबिया वहां इंतजार कर रहे थे, कुछ फरिश्ते भी वहां मौजूद थे। आपने सबकी इमामत की, ये सब लंबी तफसील है वो बैतुल मक़दिस तक के सफर का। फिर उसके बाद अरज बी इला समाई, फिर वहां से आसमानों का सफर शुरू हुआ। सीढ़ी लाई गई, सीढ़ी पर चढ़कर आप आसमान पर पहुंचे। फलम्मा जीतु इला समाई दुनिया, आसमान दुनिया पर पहुंचे, पहले आसमान पर। तो काला जिब्रील अलैहिस्सलाम लिखाज़िन समाई इफ्ताह, खाज़िन समा बव्वाब और दरबान से दरवाजा खोलने की गुजारिश की जिब्रील ने। दरवाजा खिटखिटाया हजरत जिब्रील ने, गोया आसमान का दरवाजा बंद था। जिब्रील ने खिटखिटाया तो काला अंदर से बव्वाब ने पूछा, मन हाज़ा, कौन? तो जिब्रील ने कहा, हाज़ा जिब्रील। हाज़ा अना नहीं कहा जिब्रील ने, बल्कि नाम लिया अपना, इसलिए कि लफ्ज़ अना इस्तेमाल करते तो बात वाज़ेह और साफ नहीं होती, अंदर वाले को पता नहीं चलता। इसलिए जिब्रील ने अपना नाम बताया, अना पर इक्तिफा नहीं किया। मन हाज़ा, काला हाज़ा जिब्रील। फिर उसके बाद फिर दरबान ने सवाल किया, हल मा का अहदुन, क्या तुम्हारे साथ और कोई है क्या? काला, तो जिब्रील ने कहा कि नाम माई मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। फिर अंदर से दरबान ने पूछा, उर्सिला इलैहि, क्या उनकी तरफ भेजा गया क्या, यानी उनको बुला भेजा गया क्या, या कि खुद आ गए? इसलिए कि आप तो रोजाना कई मर्तबा उनके पास आते जाते हैं, आपको आने में कोई दुश्वारी नहीं है, आपके साथ आते हुआ। तो उन्होंने सोचा, यानी मोहम्मद ने सोचा कि इनका तो सफर बारहा होता रहता है, इसलिए मैं भी इनके साथ हो जाऊं और जाकर के सैर करके आ जाऊं, ऐसा मुमकिन है। इसलिए वो खुद से आए हैं क्या, उर्सिला इलैहि, या उनको बुलाया गया है क्या? काला नाम, जिब्रील ने अर्ज किया, कहा कि हाँ, वो बुलाए गए हैं, खुद से आए हुए नहीं है। उर्सिला इलैहि का बाद लोगों ने तर्जुमा किया, क्या वो रसूल हैं क्या, पैगंबर हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? तो उसका जवाब ये दिया गया कि उर्सिला इलैहि का तर्जुमा रसूल हैं क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आपकी नबूवत और रिसालत जैसे जमीन में मालूम बात है, ऐसे ही आसमानों में भी मालूम बात है। तमाम फरिश्तों को मालूम है कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। तो जब दरबान को, इसलिए कि वहीं से आते जाते थे जिब्रील अल्लाह की वही लेकर के, तो सवाल जवाब होता रहता था। तो जिब्रील ने लाजिमी तौर पर बताया होगा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के जा रहा हूँ मोहम्मद के पास। तो रसूलुल्लाह की रिसालत को बव्वाब और दरबान पहले से जानते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी आपकी नबूवत और रिसालत। इसलिए उर्सिला इलैहि का तर्जुमा, क्या आप पैगंबर हैं क्या, ये करना सही नहीं है, बल्कि उर्सिला इलैहि का तर्जुमा है, क्या वो बुलाए गए हैं या बिन बुलाए आ गए हैं? तो जिब्रील ने कहा कि नाम बुलाए गए हैं। ऐसा क्यों है कि दरवाजा बंद है? रसूलुल्लाह को तो पहले से दावत दे दी गई अल्लाह की तरफ से, अब मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। और फिर दरवाजा बंद, दरवाजे में अंदर से सवाल हो रहा है कि कौन आए हैं, क्यों आए हैं, तन्हा आए हैं क्या साथ कोई है, और साथ जो है वो बिन बुलाए आए हैं या खुद से, या बुलाने के बाद आए हैं, उनको दावत दी गई क्या? ये सवालों जवाब दरबान का जिब्रील से, और इसी तरह दरवाजे का, आसमानों का बंद रहना, ये सब क्या है?
یہ اس لیے ہے کہ یہ پیغمبر کو بتانے کے لیے کیا گیا کہ یہ عالم بالا کے قانون کو، ضابطوں کو اور اصول کو بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر آدمی اپنے طور پر نہیں آ جا سکتا اندر، بلکہ آنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کی رعایت اور لحاظ رکھنے کے بعد اندر ملے گا داخلہ، ورنہ ہر کس و ناقص جب چاہے منہ اٹھا کر کے چلے آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اتنا مضبوط نظام ہے، اتنا مستحکم نظام ہے، ایسے مستحکم اور مضبوط نظام والے عالم بالا سے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ کا یہ پیغام آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو اس پیغام کے بارے میں رتی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں شیطان نے کوئی دخل اندازی کر دی ہو۔ آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور یہ بھی کہ جبریل معمولی آدمی نہیں ہے، بہت مضبوط ارادی قوت ارادی والے ہیں، ان کے پاس شیطان دخل اندازی نہیں کرتا، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا شیطان، اس لیے کہ اگر پہنچے گا تو اتباعہ شہاب ثاقب سے اس کو مارا جائے گا۔ تو سرکار کو اطمینان دلانے کے لیے کہ اس سے مضبوط اور مستحکم نظام کے ساتھ یہ پیغام ہمارا آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ کو پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس اللہ کے پیغام میں شیطانی وسوسے کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے اس طرح کا انتظام کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے، کسی عمارت کے افتتاح کے لیے مہمان کو بلایا جاتا ہے، تو مہمان کی آمد سے پہلے اس دروازے کو بند رکھا جاتا ہے کہ مہمان آ کر کے ربن کاٹے گا یا چابی سے دروازہ کھولے گا، اس سے پہلے وہ عمارت بند رہے گی، کھلی ہوئی نہیں رہے گی۔ تو اب رسول اللہ مہمان معظم بن کر کے آ رہے ہیں، آپ کی آمد پر، آپ کی آمد کے بعد دروازے کھولے جائیں گے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہوا نہیں رہے گا، یہ بھی بعض نے کہا۔ لیکن بہتر تو پہلی بات ہے کہ آپ کو عالم بالا کے اصول و قوانین کا مشاہدہ کرانا، اور مشاہدہ کرا کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا کہ آپ کے پاس پہنچنے والے پیغام میں شیطانی وساوس کا دخل نہیں ہے۔ فلما فتح، جب دروازہ کھول دیا گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ علونا السماء الدنیا، آسمان دنیا پر ہم پہنچے۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، تو ایک صاحب کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، کہ آپ کے ان صاحب کے دائیں جانب کچھ پرچھائیاں ہیں، کچھ سائے ہیں، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، اور بائیں جانب بھی کچھ پرچھائیاں سائے ہیں۔ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنس دیتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم سے رو پڑتے ہیں۔ فقالا، اور جب انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نبی صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ابن صالح کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ قلت بجبریل، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا، پوچھا جبریل یہ کون صاحب ہیں؟ قال ھذا آدم، یہ آدم پیغمبر ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ کا ہر آسمان پر مرحبا بول کر استقبال کیا گیا، تو استقبال کرنا آنے والے مہمان کا یہ ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خلاف سنت نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ رہا کہ ہر پیغمبر نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بالنبی صالح کہا یا بالابن صالح کہا، آگے آ رہی بات۔ تو ہر رسم کا، ہر رواج کا غلط ہونا ضروری نہیں ہے، اس رواج یا اس رسم کے لیے کوئی بنیاد ہوگی اور وہ بنیاد بالکل صحیح ہوگی، تو اس لیے جلسوں میں جو استقبالیہ ہوتا ہے یہ ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑھ لینے والا طریقہ نہیں ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا من ھذا، یہ کون صاحب ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ کو حضرت آدم کی پہچان اس سے پہلے تک نہیں تھی،
اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ عالم الغیب والشہادہ، اگر علم غیب ہوتا سرکار کو تو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ آدم ہے، یہ موسیٰ ہے یا عیسیٰ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر جگہ آپ پوچھتے ہیں کہ من ھذا، یہ کون سا جن سے ہماری ہو رہی ہے ملاقات؟ تو من ھذا قال ھذا آدم، یہ آدم ہے، ابو البشر ہیں۔ وَهَذِهِ أَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، اور یہ بائیں دائیں جانب رہنے والی یہ پرچھائیاں، یہ سائے، نسم بنیہ، ان کی اولاد کی ارواح ہے۔ بعض نے کہا وہاں عالم ارواح، وہاں صرف روحیں ہیں، بعض نے کہا روح بھی ہے اور اس کے ساتھ جسم بھی، بعض نے کہا، لیکن صحیح اور یہ کہ صرف وہاں پرچھائیاں تھی، ارواح تھے، جسم نہیں تھے۔ وَنَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، داہنی جانب رہنے والے جنتی ہیں، بائیں جانب رہنے والے جہنمی ہیں۔ اب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرا اٹھتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ قبل شمالہ مکہ، اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی حضرت آدم سے، اس کے بعد حتیٰ عرج بہ الی السماء الثانیہ، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ قال لخازنها افتح، قال له خازنها مثل ما قال الاول، ففتح، پھر دوبارہ سوال جواب ہوا، پھر دروازہ کھول دیا گیا آسمان کا۔ قال انس فرماتے ہیں ذکر انه وجد فی السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم، ان تمام پیغمبروں سے رسول اللہ نے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا کہ ان پیغمبروں سے میری ملاقات ہوئی، لیکن وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ، لیکن نہیں تذکرہ کیا سرکار نے کہ ان کی جگہ کون سی تھی، کہ متعین آسمان میں، چھٹے آسمان میں کون تھے، پانچویں میں کون تھے، چوتھے میں کون تھے، اس طرح لم یثبت کیف منازلہم، ان کی جگہوں کا تعین آپ نے یقینی طور پر، اتنا تو یقین سے کہا کہ ان پر کن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ کہاں رہتے تھے، کون سی جگہ میں، اس کا لم یثبت کوئی تعین آپ نے نہیں کیا۔ غیر انہ ذکر، مگر اتنی بات ہے کہ سرکار نے بتایا کہ انہ وجد آدم فی السماء الدنیا، کہ آدم علیہ السلام سے آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی فی السماء السادسۃ، چھٹے آسمان پر۔ اب حضرت ابراہیم کی ملاقات چھٹے آسمان میں، دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر ہیں، تو اب حضرت ابراہیم سے ملاقات ایک روایت کے مطابق 7ویں میں، ایک روایت کے مطابق چھٹے میں۔ اب اگر معراج کا سفر آپ نے 2 بار کیا تھا، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے، تو اب اگر 2 بار ہوا تھا تو ایک بار حضرت ابراہیم سے چھٹے آسمان پر، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سے 7ویں آسمان پر، کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک ہی سفر ہوا تھا جیسا کہ مشہور ہے، تو اب اس صورت میں ترجمہ کیسا کریں گے کہ ایک روایت بتاتی ہے کہ 7ویں میں تھے، ایک روایت بتا رہی چھٹے میں تھے، تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ حضرت ابراہیم کی اصل جگہ تو 7ویں آسمان کی ہے، لیکن اپنے صاحبزادے، اپنے فرزند کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر کے پہنچ گئے تھے چھٹے آسمان پر، پھر وہاں سے ساتھ لے کر کے گئے تھے 7ویں آسمان پر، یہ بھی کہا گیا۔ تو ابراہیم کا اس سے ملاقات ہوئی تھی سماء السادسۃ، چھٹے آسمان میں۔ تو اور انبیاء کا بھی ذکر ہے، لیکن ان سے کہاں ملاقات ہوئی اس کا تذکرہ آپ نے متعین اور یقینی طور پر نہیں کیا۔ غیر انہ ذکر انہ وجد آدم فی السماء الدنیا و ابراہیم فی السماء السادسۃ۔ قال انس فلما مر جبریل علیہ السلام بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس، پھر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس نے بھی استقبال کیا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ فقلت، میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ قال ھذا ادریس، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت نوح سے بھی پہلے کے پیغمبر ہیں حضرت ادریس۔ ثم مررت بموسیٰ، پھر موسیٰ پر سے ہمارا گزر ہوا، موسیٰ نے بھی استقبال کیا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کا جملے کہیں۔ قلت، میں نے پوچھا جبریل سے من ھذا؟ قال ھذا موسیٰ۔ ثم مررت بعیسیٰ فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ قلت من ھذا؟ قال ھذا عیسیٰ۔
ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. تو چھٹے یا ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بالنبی صالح کہا اور الابن الصالح کہا. پہلے آسمان پر حضرت آدم نے بھی یہی کہا، ساتویں یا چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، تو حضرت ابراہیم ایک طرح سے باپ ہو گئے. جیسے آیت میں دوسری جگہ آیا ملت ابیکم ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا ابن صالح کا لفظ استعمال کیا. اور حضرت آدم تو ظاہر ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں. اس لیے رسول اللہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ابن صالح کا جملہ استعمال کیا. یا پھر یہ کہ ابتدا میں حضرت آدم ہیں اور انتہا میں حضرت ابراہیم ہیں. حضرت آدم سے نسلاً تعلق ہے اور حضرت ابراہیم سے ملت اور مذہب کے اعتبار سے تعلق ہے. اس لیے ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور امتحان حضرت ابراہیم سے ہوئی. شریعت اور ملت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کو مضبوط رشتہ ہے، جیسے ملت ابیکم ابراہیم بھی ہے. اور دوسری جگہ جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم. تو اس لیے شریعت اور ملت کے اعتبار سے ابراہیم سے رشتہ ہے، اور اسی طرح نسل اور ذریت کے اعتبار سے حضرت آدم سے رشتہ ہے. تو ابتدا آدم سے ہوئی، انجام اختتام حضرت ابراہیم پر. مررت بابراہیم فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا ابراہیم. قال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبۃ الانصاریہ كانا يقولان قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى. پھر اس کے بعد عرج بي مجھ کو لے جایا گیا اوپر، حتى ظهرت لمستوى یہاں تک کہ میں پہنچا ایک ہموار زمین میں، مسطح میدان میں، چٹیل میدان میں. مستوی کہتے ہیں مسطح کو اور ہموار زمین کو. تو حتیٰ ظہر کو یہاں تک کہ میں پہنچ گیا لی مستون ایک مسطح اور ہموار جگہ میں، اور وہاں پہنچا ہوں تو اسمع فیہ صریف الاقلامی، صرف قلم کے چلنے کی آواز آ رہی کہ کارکنان قضاء و قدر اللہ کے فیصلوں کو لکھ رہے تھے، اور وہیں سے وہ فیصلہ لے کر کے دنیا میں فرشتے اترتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں آنے جانے والے فرشتوں کی وہی انتہا ہے، اس سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. وہاں جا کر کے اور فرشتوں سے جو کارکنان ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کے پاس سے اللہ کے احکامات کو لے کر کے وہ دنیا میں نازل ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں. تو حتیٰ اسمع فیہ صریف الاقلامی، قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، لکھنے کی آواز آ رہی تھی. قال ابن حزم وانس بن مالک رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صریف الاقلام کا ترجمہ حضرت نے کیا کہ جیسے آج کے زمانے میں ٹائپ رائٹر کی آواز آتی ہے. قال ابن حزم وانس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ. پھر اس کے بعد وہاں ظہر تو یہ مستون مسطح جگہ میں میں پہنچا، وہاں کارکنان قضاء و قدر، یہ بھی حضرت کا ترجمہ ہے، کارکنان قضاء و قدر کے قلم کے چلنے کی آواز میں نے سنی کہ ایک دوسرے سے وہ باتیں نہیں کر رہے تھے، صرف لکھنے میں مشغول تھے. مطلب یہ کہ ان کو جو کام دیا گیا اس کام میں وہ لگے ہوئے تھے، دوسروں کے ساتھ گفتگو میں مشغول نہیں تھے. صریف الاقلام. اس کے بعد اتنے ہضم فرماتے ہیں انس بن مالک بھی کہ اللہ نے میرے واسطے سے میری امت پر 50 صلاۃ 50 نمازیں فرض کی. فرجعت بذالک، اتنا قیمتی تحفہ لے کر کے خوش خوش واپس ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرجعت بذالک حتی مررت علی موسیٰ، واپسی میں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ کو معلوم تھا پہلے سے کہ اس کے اعزاز سے جب بلایا جا رہا ہے آسمانوں پر
تو ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ ان کو دیا گیا ہوگا. مجھے کوہ طور پر بلا کر کے تختیاں تورات کی دی گئی، یہ اعزاز میرا بھی کیا گیا، لیکن عالم بالا میں نہیں بلایا گیا اور مجھے دیدار کی توفیق بھی نہیں دی گئی، حالانکہ میں نے گزارش بھی کی تھی ارینی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لیا تو اس کا مطلب کہ تم بھی اس کو دیکھ سکتے ہو مجھ کو. تو حضرت موسیٰ نے گزارش بھی کی تھی دیدار کی، اور حضرت موسیٰ کو تختیاں بھی تورات کی بلا کر کے طور میں دیا گیا. تو حضرت موسیٰ نے قیاس کیا کہ ضرور جب اتنی عظمت اور شان کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان کو بلایا گیا ہے آسمانوں پر تو ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ دیا گیا ہوگا. اس لیے پوچھا حضرت موسیٰ نے ما فرض اللہ تعالی امتی کا، آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا گیا؟ قلت، میں نے عرض کیا کہ فرض 50 صلاۃً، 50 نمازیں میری امت پر اللہ نے فرض کی ہیں. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ فرضی الی ربک، جاؤ اللہ کے یہاں عرض کرو اور بتاؤ کہ ان امتک لا تطیق، تمہاری امت 5 کو نہیں برداشت کر رہی ہے، اب 50 کیسے ادا کرے گی؟ لا تطیق ذلک، اس لیے کہ مجھے اچھا تجربہ ہے، بنو اسرائیل سے میرا واسطہ ہے، 3 نمازیں وہ نہیں پڑھ سکی تو 50 نمازیں تمہاری امت کیسے پڑھے گی؟ اس لیے بھی کہ میری امت طاقت کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے اونچی ہے، یعنی طاقت بھی زیادہ ہے اور طویل العمر بھی ہے، اور تمہاری امت طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور عمر کے اعتبار سے بھی 60 اور 70 کے درمیان ہے. اس لیے لا تطیق ذلک، تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اس کو برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اللہ سے عرض معروض کر کے کچھ کم کرا لو. راجا تو سرکار فرماتے ہیں واپس گیا میں اللہ کی جناب میں، حاضر ہوا، پھر میں نے اپنی گزارش پیش کی تو فوضا شطرہا، تو اس کے ایک حصے کو اللہ نے کم کر دیا. شطر کا ترجمہ حصے کا کیا گیا، لیکن حصے سے مراد بعض لوگوں کے قول کے مطابق 10 ہے کہ اللہ نے 10 نمازیں کم کی، جیسے آگے آ رہی ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق 5 نمازیں کم ہوتی گئیں. 10 کی بھی روایت ہے لیکن صحیح قول 5 کی ہے. فوضا شطرہا یعنی ایک حصہ کم کیا، یعنی 5 حصے کا 5 نمازیں اللہ نے کم کر دی، 45 کر دی. رجعت الیہ، پھر لے کر کے 45 نمازوں کا تحفہ پہنچا میں. تو پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کتنی ہے؟ تو میں نے عرض کیا 45 ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جاؤ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی کم کراؤ. پھر فرجعت الی موسیٰ قلت وضع شطرہا قال راجع ربک فإن امتک لا تطیق ذلک. فرجع فوضع شطرہا فرجعت الیہ فقال ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک. فراجعته فقال هي 5. پھر آتے جاتے اس طرح 45 نمازیں معاف ہو گئیں، اب باقی رہ گئیں صرف 50 نمازیں. اور پھر 5 نمازیں لے کر کے جب سرکار واپس ہو رہے تھے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہی 5، یہ 5 ہیں ادا کے اعتبار سے، لیکن ہی 50 ثواب اور جزا کے اعتبار سے 50 ہیں. یا عطائے پیغمبر کو دینے کے اعتبار سے 50 ہیں، لیکن امت کے لیے ادائیگی کے اعتبار سے 5 ہیں. ہی 5 وہی 50، یہ 5 ہیں ادائیگی کے اعتبار سے، لیکن جزاء اور ثواباً 50 کہتے ہیں 50 ہیں. اور فرمایا گیا کہ لا یبدل القول لدی، فیصلہ میرا بدلتا نہیں ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ 50 دوں گا اور 50 کا ثواب دوں گا. اب بھی 5 پڑھیں گے تو لازمی طور پر کتنے کا ثواب ملے گا؟ 50 کا ملے گا. لا یبدل القول لدی، کہ قول کی تبدیلی نہیں ہوتی، فیصلے بدلے نہیں جاتے، میرا فیصلہ قطعی ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے. اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ عطاءً 50 ہیں، اداءً 5 ہیں، یا اداءً 5 ہیں، ثواباً اور جزاءً 50 ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. وقال، پھر فرجعت الی موسیٰ، 5 نمازیں لے کر کے واپس لوٹ رہا تھا میں کہ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ کتنی نمازیں ہیں؟ تو عرض کیا کہ 5 ہیں. تو حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا ارجع الی ربک،
کہ 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकते, फजर हमारे लिए बहुत दुश्वार है, ज़ोहर असर बेकार कामों में गुजर जाएगा, फ़इन्ना उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिका, इसलिए फिर जाइए पैगंबर आप अपने अल्लाह के पास और फिर उसमें से कुछ कम करा लीजिए। रसूलुल्लाह को मालूम था ये कि पिछली उम्मतों में से बाज़ पर 3 नमाजें थी, बाज़ पर 4 नमाजें थी, इसलिए सरकार जाना चाहते थे, जा सकते थे, लेकिन आपने फरमाया इस्तहयैतु मिन रब्बी, अब जाते हुए मुझे अल्लाह के यहाँ शर्म आती है, आर महसूस होता है, इसलिए कि जब भी मैं गया हूं कम कराने के लिए, कम की गुजारिश करने के लिए, तो कम हुई है नमाज 5, अब बाकी रह गई है 5, अब फिर जाकर के मैं अर्ज करूंगा कि इसमें भी कम कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 भी मुझे कबूल नहीं है, ये 5 भी आप अपने पास रख लें, मैं खाली हाथ उम्मत के पास जाना चाहता। ऐसा मुझे पसंद नहीं कि अल्लाह ने जो तोहफा दिया पूरा तोहफा वापस अल्लाह को लौटा दूं, इस पर मुझे अल्लाह के यहाँ जाते हुए अर्ज मारूफ करते हुए शर्म आती है। एक जवाब ये, बाद में कहा कि इस्तहयैत, मुझे शर्म आती है, मुझे आर महसूस होता है कि अगर मैं गया अल्लाह के यहाँ और अल्लाह ने ये 5 नमाजें भी मुआफ कर दी, तो मैं वापस उम्मत के पास खाली हाथ जाऊंगा। उम्मत इंतजार में है कि मलए आला का सफर हुआ है, आलम बाला का सफर, अल्लाह के यहाँ गए हैं पैगंबर, तो जरूर कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, इसके इंतजार में है उम्मत। अब मैं उम्मत के पास खाली हाथ जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। इस्तहयैतु, मुझे अपनी उम्मत से शर्म आती है, ये मतलब है इस्तहयैतु का दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। फ़इन्ना क़ाल राजे रब्बका फ़क़ुल्तु इस्तहयैतु मिन रब्बी, ये मतलब नहीं है कि सरकार को ये आयत जहन में आ गई ला युबद्दलुल क़ौल लदैया, कि अल्लाह ने फरमा दिया कि अब तब्दीली नहीं होगी, इसलिए सरकार ने ये समझा कि अब जाकर के मैं 5 में से कम नहीं करा सकता, ये मतलब नहीं है। इसलिए कि ला युबद्दलुल क़ौल का मतलब सवाब के एतबार से कमी नहीं करूंगा, ये मतलब है। ला युबद्दलुल क़ौल माने नहीं है सरकार को दोबारा हाजिर होने से, दोबारा हाजिरी से रोकने वाली चीज नहीं है। ला युबद्दलु का तर्जुमा सरकार अब दोबारा आकर कम नहीं करा सकते, ये माना नहीं, बल्कि माना इसका ये कि जज़ान और सवाबन 50 नमाजों का सवाब दूंगा मैं, अगर से आपकी उम्मत कितनी पढ़ती है, 5 पढ़ती है। अब सवाल ये है कि हजरत मूसा वहां क्यों खड़े हुए थे? हजरत मूसा को खड़ाया गया था अल्लाह की तरफ से, ये इस वास्ते कि अल्लाह चाहता था कि उसका महबूब उसके दरबार में बार बार आए जाए, तो बार बार आने जाने के लिए किसी न किसी किस्म का हीला होना चाहिए, खामखा और बिला वजह के जाना ये मुनासिब नहीं, बिला वजह के बुलाना ये भी शान के खिलाफ। तो अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि हजरत मूसा को खड़ा कर दिया, कि हजरत मूसा खड़े होकर के बार बार भेज रहे हैं। हजरत मूसा क्यों बार बार भेज रहे हैं, उसकी वजह ये बताई गई कि हजरत मूसा ने गुजारिश की थी अरिनी अंजुर इलैक, और देख नहीं सके थे अल्लाह की तजल्लियात। अब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं अल्लाह की जनाब में, अल्लाह का मुशाहदा, अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं, तो आपकी आंखों में खास किस्म की चमक है, आपकी आंखों में तजल्लियात रब्बानी है, तो हजरत मूसा उन तजल्लियात को आपकी आंखों में मुशाहदा करना चाहते थे, आपकी आंखों में देखना चाहते थे, इसलिए बार बार हजरत मूसा को खड़ा करके हजरत मूसा बार बार भेज रहे हैं। अब सवाल ये कि हजरत इब्राहिम को भी खड़ा कर सकते थे, हजरत मूसा को क्यों खड़ाया? तो उसका जवाब दिया गया कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, खुल्लत का तकाजा यह है कि अल्लाह जो हुक्म देगा उसको मान ले, उस पर उसकी कमी बेशी न हो, ये तकाजा है। अब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर के आएंगे, हजरत इब्राहिम पूछेंगे कि क्या लेकर के आए, तो कहेंगे कि 50 नमाजें, तो हजरत इब्राहिम उसमें रस्सी कमी बेशी करने के लिए तैयार, इसलिए कि हजरत इब्राहिम के मिजाज में ये बात दाखिल है फितरत में कि हुक्म अल्लाह का जो आया उसको फौरन उन्होंने मान लिया, जैसे दुनिया में उसका मुजाहरा किया उन्होंने कि अपने साहबजादे की गर्दन पर छुरी फेर दी। तो इसलिए हजरत इब्राहिम के बजाय हजरत मूसा को खड़ा किया कि हजरत मूसा हजरत इब्राहिम के मुकाबले में कुछ कवि हैं, बहादुर और निडर हैं, एक बात ये भी। और दूसरी बात ये भी कि अंबिया के जो सिलसिले हैं, एक सिलसिला बनु इसराइल का है, एक बनु इस्माइल का है।
اب बनु इसराइल और बनु इस्माइल के दरमियान राब्ता पैदा करने के लिए हजरत मूसा जो बनु इसराइल के उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं उनको खड़ा किया गया ताकि बनु इस्माइल के साथ बनु इसराइल का रिश्ता क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो ये सब वजूहात बताए गए हैं हजरत मूसा को खड़े किए जाने की। फकुल्तु इस्तहयैतु मिन रब्बी सुम्मा तुलिक़ बी। तो ये मुलाकातें हुई अल्लाह से, बार बार हाजिरी हुई अल्लाह के जनाब में, फिर 5 बाकी रह गए। उसके बाद उनको ये कभी हत्ता उनको ही अभी इला सिदरतिल मुंतहा, फिर मुझको ले जाया गया और फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। वह वशियहा अलवान, वहां रंग बिरंगी चीजें उसको ढांपी हुई थी। लादी माहिया, उसकी कैफियत को मैं बयान नहीं कर सकता। सुम्मा उदखिलतु अल जन्नता, फिर जन्नत में भी दाखिल किया गया, ले जाया गया मुझे। इज़ा हिया फैज़ा फीहा हवाइलुल लुलुई, मोती और मोतियों के लाइट वहां जल रहे थे, बड़े बड़ी लाइटें लटक रही थी वहां मोतियों के। वइज़ा तुराबुहा अल मिस्कु, और उसकी मट्टी मुश्क की थी। हवाइल है बाज़ नुस्खों में, बाज़ नुस्खों में हनाबिद है, नहीं जनाबिद है बाज़ नुस्खों में। जनाबिद जम्बुज उनकी जमा है, जम्बुज गुंबद का मुअर्रब है, यानी बड़े बड़े गुंबद मोतियों के वहां थे, ये भी है। हवाइल लुलु, लुलु की रस्सियां लटकी हुई थी, मोतियों की लड़ियां लटकी हुई थी। तो ये सब है। एक बात इसमें ये आया कि उदखिलत अल जन्नत, उदखिलतु अल जन्नता, कि मुझे इस वाक़े के बाद यानी नमाजों का